السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپکٹر محبوب عالم کی ایک قتل کیس روداد، جس کا نام ہے سوکنے، سالہ اور سٹینو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حمید آ گیا۔ وہ چودھری اختر کے کہنے کے مطابق واقعی خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی جو میں نے دوستانہ لہجے میں باتیں کر کے اتار دی۔ اس واردات کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں حمید، میں نے کہا۔ اس واردات کو الگ رکھ دو، میں تمہارے ساتھ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا یہ بہنوئی ملک انوار بے وقوف آدمی تھا۔ اس نے اس عمر میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہونی تھی، لیکن لڑکی کا باپ لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنی لڑکی تمہارے بہنوئی کے ہاتھ بیچ ڈالی۔ تمہاری بہن نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر گلے لگا لیا۔ میں خود ایسی ہی نیت کا آدمی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ تمہارا بڑا بھائی اور بہن میرے پاس آئے تھے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ جلدی کرا دیں، ورنہ لڑکی کا باپ کسی اور بوڑھے سے رقم پکڑ کر لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن وہ مانے گا نہیں، حمید نے کہا۔ میں نے تمہاری بہن کو کہہ دیا ہے کہ یہ شخص نہ مانے تو مجھے بتانا، میں اسے 1 منٹ میں سیدھا کر لوں گا۔ دیکھتا ہوں وہ کس طرح نہیں مانتا۔ اور تم حمید یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارا ہمدرد کیوں بن گیا ہوں۔ میں تھانے دار ہوں، یہ بھی میرا فرض ہے کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے کی صورت بن رہی ہے تو اس بات کو روکوں تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو۔ ویسے بھی میرے دل میں انسانی ہمدردی موجود ہے۔ یہ نوجوان میری باتوں میں آ گیا اور مجھے اپنا سچا ہمدرد سمجھ بیٹھا۔ باتیں کرتے کرتے میں اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے میں اس کا ہم عمر تھا۔ وہ میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اس کی محبت کا پتہ کیسے چلا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ سے یہ بھی پوچھ لے کہ اس لڑکی کی شادی کے بعد وہ کس طرح اور کہاں کہاں اس سے ملتا رہا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے۔ میں نے اسے ہوا دینی شروع کر دی اور کہا، میں اس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ تنہائی میں لڑکی سے ملتا رہا ہے، لیکن اس نے اپنی محبت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ میری اس تعریف سے وہ بالکل ہی موم ہو گیا اور میں اس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے لگا۔ وہ مجھے اپنا بے تکلف دوست سمجھ بیٹھا اور ایسے اطمینان اور آرام سے بیٹھ گیا جیسے میں اسے کہوں گا کہ آپ چلے جاؤ تو بھی وہ نہیں جائے گا۔ وہ FA پاس تھا، جو اس زمانے میں خاصی زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ وہ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں اسے فلموں کی طرف لانا چاہتا تھا اور میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ اس نے وہ فلم دیکھی ہے یا نہیں جس کا حوالہ میرے دوست چودھری اختر نے دیا تھا۔ تمہیں اچھی نوکری مل سکتی ہے، میں دلا دوں گا، میں نے اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انگریزی زبان پر عبور حاصل کر لو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انگریزی اخبار پڑھا کرو اور شہر جا کر کبھی کبھی انگریزی فلم دیکھ لیا کرو۔ فلموں کے مکالمے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح تمہاری انگریزی اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جس انگریزی افسر کے سامنے جاؤ گے وہ تمہیں بڑی اچھی نوکری دے دے گا۔ کبھی انگریزی فلم دیکھی ہے؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا۔ اردو کی فلمیں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انگریزی فلم بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں یاد آیا، میں نے کہا۔ 15-20 روز پہلے میں ایک انگریزی فلم دیکھنے گیا تھا اور تمہیں وہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس فلم کا نام لیا اور یہ ایک تیر تھا جو میں نے ہوا میں چلایا۔ تم نے وہ فلم دیکھی تھی؟ بہت اچھی فلم تھی، تمہیں بھی پسند آئی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک خاص تاثر آ گیا۔ یہ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تجربہ کار افسر ہی محسوس کر سکتے۔ اس نے اچانک بیدار ہو کر کہا، ہاں جی، میں نے وہ فلم دیکھی تھی۔ میں اس کی زبان سے یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر اس فلم کے نام سے جو تبدیلی آئی تھی وہ میرے لیے ایک شہادت اور ایک ثبوت تھا۔
लेकिन मुझे ठोस शहादत और सबूत की ज़रूरत थी। कोर्ट में जज ये तस्लीम नहीं किया करते कि फ़लाँ वक्त मुलजिम के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने अब उस खूबरू नौजवान के अंदर से ये राज उसकी ज़ुबान पर लाना था। मैंने फ़ैसला कर लिया कि उसे अभी जकड़ लूँ तो ठीक है, अगर उसे छुट्टी दे दी तो मामला गड़बड़ हो सकता है। हमीद भाई, मैंने कहा, तुमने देख लिया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। उस लड़की को तुम्हारे साथ ब्याह दूंगा और बड़ी अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जो पूरी कर दोगे तो तुम्हारे वारी न्यारे हो जाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को बुलाया था? हाँ जी, मालूम है। तुम्हारी बहन के साथ बात हो चुकी है। उसने कहा था कि हमीद को बुला लें और वो सारी बात बताएगा। कौन सी बात जनाब? मुझे तो ऐसी वैसी किसी बात का इल्म नहीं। बेवकूफ़ लड़का ये ना समझ सका कि उसने जिस अंदाज से बात की है, ये अंदाज उसके ऊपर से पर्दे उठा रहा है। यही बात यार, मैंने बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह कहा। मलिक अनवार के कत्ल की बात, उसने एक दिन मरना ही था। इस तरह मारा गया है तो क्या हुआ? उसने 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। नुक्स उसके अपने जिस्म में था और कसूरवार तुम्हारी बहन को बनाता था। मुझे बहुत अफसोस है साहब, हमीद ने कहा। जाने दो यार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे अब सीधी बात सुन लो और घबराना बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैं जानता हूँ कि मलिक अनवार को नीचे कमरे में सांस रोककर कत्ल किया गया था और उसकी लाश ऊपर ले जाकर गली में फेंकी गई थी। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कागज़ों में ये लिख लिया है कि वो कोई चोर था जो मलिक अनवार को मार कर भाग गया। इसके बाद मैं तफ्तीश को लटकाता और टालता चला जाऊँगा और आखिर इसको बिल्कुल ही गायब कर दूँगा। मैं हमीद को देख रहा था। वो बहुत बेचैन हो गया था और कुर्सी पर बार बार करवट बदलता था। उसका चेहरा उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहा था। मैंने उसके साथ कोई बात की तो वो मुंह खोलकर मुझे देखता रहा, लेकिन उसकी ज़ुबान पर एक लफ्ज़ भी ना आया। तुम अब घबराओ नहीं, मैंने कहा। अपनी खुशी को अपने चेहरे पर कायम रखो। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि इस लड़की के साथ तुम्हें ब्याह दूँगा, लेकिन एक बात बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि तुम अपनी ज़ुबान से बता दो कि मलिक अनवार को तुम सब ने किस तरह कत्ल किया था। उसने कुर्सी पर ज़रा सा उछल कर इस इल्ज़ाम से इनकार किया, लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मैं इनकार की मुख्तलिफ़ किस्मों से वाकिफ़ था। एक इनकार बिल्कुल सच्चा होता है और ऐसा इनकार करने वाला आदमी कुछ और तरह की हरकतें करता है। एक इनकार बिल्कुल झूठा होता है। अगर जुराइम पेशा आदमी मुजरिम होकर इनकार करे तो उसका अंदाज़ कुछ और तरह का होता है। हर मुल्ज़िम का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमीद का जो अंदाज़ था उसको मैं बड़ा ठीक ठाक समझता था। मैं हमीद को वहीं बैठा छोड़कर दफ्तर से बाहर गया और एक हेड कांस्टेबल को कहा कि वो मलिक अनवार की दोनों बीवियों को थाने ले आए और उन्हें अलग अलग बिठा दे। हेड कांस्टेबल चला गया और मैं अपने दफ्तर में आ बैठा। हाँ हमीद भाई, अब बात करो और मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूँ। मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अगर मलिक अनवार कत्ल हो गया है तो इसमें मुझ पर क्यों इल्ज़ाम आता है? तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल नहीं? मैंने कहा। एक बात सुन लो, अगर मैंने सबूत और शहादत पेश करके तुम्हें ये बताया कि तुम पर क्यों इल्ज़ाम आता है, तो फिर मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी और तुम सीधे फांसी के तख्ते पर जाओगे। अब अपनी ज़ुबान से बता दो। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये केस थाने में ही दफन हो जाएगा। ज़रा खुद ही सोचें जनाब, उसने कहा। मैं भला अपने बहनोई को किस तरह कत्ल कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बताऊँगा तुमने अपने बहनोई को किस तरह कत्ल किया है, मैंने कहा। तुमने अपने बहनोई को बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया है जिस तरह तुमने उस अंग्रेज़ी फ़िल्म में देखा था। तुमने कत्ल का तरीका तो देख ही लिया था, लेकिन ये जहन से उतार दिया कि उन कातलों का अंजाम क्या हुआ था। पुलिस से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। मैं तुम्हें सोचने की मोहलत नहीं दूंगा। तो मेरी बात नहीं समझ रहे तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुम्हारा हमदर्द बना रहूं? वो तो बड़ी ढीठ हड्डी का बना हुआ था, इनकार पर ही अड़ा रहा। मेरे पास पुलिस वाला सीधा तरीका मौजूद था। उसको अलग कमरे में ले जाकर सिर्फ आधे घंटे में इकबाली बयान लिया जा सकता था, लेकिन ऐसे बयान कोर्ट में बाज़ औक़ात उलट भी जाते हैं। मुझे पक्की शहादत की भी ज़रूरत थी। मैं उसको बातों से राम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं देख रहा था कि वो बातों का कोई असर
قبول نہیں کر رہا تھا، وہ کچھ دلیر سا بھی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ تشدد تک نوبت نہ ہی آنے دوں۔ کچھ اور وقت گزرا تو ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے اطلاع دی کہ ملک انوار کی دونوں بیویاں آ گئی ہیں۔ اس نے مجھے یہ اطلاع اس طرح الگ کر کے دی تھی کہ حمید کو پتہ نہ لگ سکا۔ میں نے حمید کو تھوڑی دیر کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے یہ کہہ کر دیا کہ اس کو کہیں الگ کمرے میں بٹھا دے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ملک انوار کی چھوٹی بیوی کو بلایا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ویسی ہی گھبراہٹ تھی جو واردات کے سلسلے میں پہلی بار تھانے آنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کرسی پر بٹھایا، کچھ باتیں ہمدردی اور تسلی دلاسے کی کیں۔ کیا تم حمید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا اور اس سے پوچھا کہ ملک انوار کی پہلی بیوی نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ ہاں، اس نے دبی دبی زبان میں کہا، خالہ نے بتایا تھا کہ آپ میری شادی حمید سے کرا دیں گے، باقی باتیں بھی بتائی تھی۔ تو پھر تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقین نہیں آتا کہ میری شادی حمید کے ساتھ ہو جائے گی، اس نے کہا۔ میری قسمت اتنی اچھی ہو نہیں سکتی۔ میری بات سنو، میں نے کہا۔ پہلے اپنے دل میں یہ رکھ لو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میں اپنے دل میں خوش ہوں کہ ملک انوار مارا گیا ہے۔ اس نے پہلی بیوی کی زندگی برباد کی اور تمہاری جوانی برباد کر ڈالی۔ مجھے اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں نے تھانے داری کی کچھ کارروائی ڈالنی ہے، لیکن اس میں مجھے تمہاری مدد کی اور تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو میری بات مان لو گی اور میری بات پر چلو گی تو تمہاری شادی حمید کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر تمہیں بہت برا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ نوعمر گھریلو لڑکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے، یا میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ میں نے وہ گدی اپنے دفتر میں رکھی ہوئی تھی جس پر ایک داغ تھا۔ وہ گدی اٹھا کر اس لڑکی کے سامنے رکھ دی۔ وہ گدی کو دیکھ رہی تھی اور میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکوں گا کہ اس نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی کے چہرے پر کیسے کیسے رنگ آئے۔ اس نے جب سر ذرا اوپر کیا تو اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اس کے ہونٹ ہلکے نیلے ہو گئے تھے۔ یہ گھبراہٹ کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ مت گھبراؤ، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس گدی کو دیکھ کر اتنا مت ڈرو کہ تم پر خشی طاری ہو جائے۔ یہ گدی میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ تمہارے اور حمید کے درمیان یہ گدی ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی ہے۔ اس چٹان کو ایک سچ بول کر ہٹا سکتی ہو۔ اسے سر اوپر کر کے مجھے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی اور ہی رنگ ہو گیا تھا۔ اس کی زبان تو جیسے بالکل ہی بے جان ہو گئی تھی۔ تم شاید میری بات نہیں سمجھ رہی۔ اس راز کو اب تم چھپا نہیں سکتی کہ اس گدی سے تم لوگوں نے ملک انوار کو مارا ہے اور تمہیں یہ طریقہ حمید نے بتایا تھا۔ نہیں، اس نے نہیں یوں کہا جیسے بندوق سے اچانک گولی نکل گئی ہو۔ ملک صاحب تو چھت پر کسی کے ساتھ لڑے تھے۔ یہ بات گھس گئی ہے۔ اب اس بیان میں کوئی اثر نہیں رہا۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ سچ بولو گی تو حمید تمہارا ہوگا اور تم اس کا گھر آباد کرو گی۔ جھوٹ بولو گی تو تمہارا گھر جیل کے اندر ہوگا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی سن لو، حمید تھانے میں موجود ہے۔ وہ بیان دے چکا ہے۔ اس نے مجھے ساری واردات سنا دی ہے۔ میں تمہاری زبان سے یہ بیان سننا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حمید اور اس کی بہن نے سارا وزن تم پر ڈال دیا ہو اور تم خواہ مخواہ رگڑی جاؤ۔ تم معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی ہو۔ یہ بہن بھائی کہیں تمہاری زندگی برباد نہ کر دے۔ کیا واقعی حمید نے بیان دے دیا ہے؟ لڑکی نے بڑی اداس لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ اس کے منہ سے اقبالی بیان سن کر مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ اس پر مجھے غصہ آیا۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور تم اپنے دل میں اس کی محبت پال رہی ہو۔ تم ساری بات بتا دو تاکہ میں کوئی گنجائش نکال کر تمہیں اس واردات سے الگ کر دوں۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ اس بہن بھائی نے تمہیں پھنسانے کا بندوبست کیا ہے۔ میں اس کے پاس کھڑا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ باخدا آج بھی اس لڑکی کی معصوم سی اور بھولی بھالی سی صورت میرے سامنے ہے۔ لگتا تھا جیسے اس کو باہر کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن وہ بڑی سنگین واردات میں ملوث ہو گئی تھی۔ یہ جرم اس کے باپ کا تھا کہ لالچ میں آ کر اسے ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیچ ڈالا۔ اگر اس کی شادی حمید کے ساتھ ہو جاتی تو اتنا بڑا جرم نہ ہوتا اور اس لڑکی کی زندگی سنور جاتی۔
اس لڑکی کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے سینے پر رکھ کر اور پھر اپنا سر میرے بازوؤں پر رکھ کر اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرے اور تسلیاں دی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں تھانے دار تھا۔ میرا فرض یہی تھا کہ قاتل یا قاتلوں کو پکڑ کر قانون کے تمام تقاضے پورے کروں۔ آخر اسے صبر آ گیا اور پھر میرے ہاتھ پکڑ کر بھیک مانگنے کے لہجے میں بولی، کیا آپ مجھے چھڑا لیں گے؟ اگر میں حرامی پن پر اتر آتا تو اتنی خوبصورت اور کم سن لڑکی میری ملکیت تھی، میں اس کے بیان کو جس طرح چاہتا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس پر اتنا رحم آیا۔ یہی سوال میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا، کیا میں اس لڑکی کو اس ذلت سے چھڑا سکتا ہوں؟ لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے اپنے دل پر خاصا بوجھ محسوس کیا۔ تم صحیح بات بتا دو، میں نے بڑے پیار اور شفقت سے کہا۔ میں تمہیں چھڑانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ حمید اور اس کی بہن نے تمہارے خلاف کیا کیا جھوٹ بولے۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ میں اس کا بیان اپنے لفظوں میں سنا دوں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس کا بیان لمبا ہے اور میں اس سے کچھ باتیں پوچھتا بھی رہا تھا۔ اس کہانی میں دلچسپ بات یہی ہے کہ ایک لڑکے نے ایک انگریزی فلم دیکھی اور جس طریقے سے ایک آدمی کو ایک لڑکی اور لڑکے نے قتل کیا تھا، ہمارے ملک کے لڑکے نے اسی طرح اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ آج کل ٹی وی والے انگریزی کے جو سیریل یا فلمیں دکھاتے ہیں ان کا ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سارے انگریزی سیریل جرائم کے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ہمارے ملک میں جرائم میں جو اضافہ ہوا ہے، دوسری وجوہات کے علاوہ اس میں ٹی وی کا بھی عمل دخل ہے۔ وہ انگریزی فلم جس کا ذکر میرے دوست چودھری اختر نے کیا تھا اور جو حمید نے دیکھی تھی، اس کی پوری کہانی مجھے چودھری اختر نے سنائی تھی۔ یونان کی اس لڑکی اور لڑکے کو لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا جو طریقہ سوجا تھا، وہ ان دونوں نے ایک انگریزی ناول میں پڑھا تھا۔ پولیس نے تفتیش اور سراغ رسانی میں اتفاق سے یہ ناول لڑکی کے گھر میں دیکھ لیا تھا، اور ایک پولیس مین نے ویسے ہی اس ناول کی ورق گردانی کی تو اس کی نظر ایک صفحے پر اٹک گئی۔ پھر اس نے ناول پڑھا تو کہانی میں قتل کا یہ عجیب و غریب طریقہ لکھا تھا۔ لڑکی اور لڑکے نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا اور اسی سے دونوں پکڑے گئے۔ اب ان لڑکی کے اقبالی بیان کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ لڑکی حمید کو اور حمید اس لڑکی کو چاہتا تھا، لیکن لڑکی کے باپ نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی ملک انوار کے ساتھ بیاہ دی۔ ملک انوار کی پہلی بیوی نے اس لڑکی کو صرف اس وجہ سے گلے لگا لیا تھا کہ اس کے بھائی کی محبوبہ تھی اور اس بھائی کے ساتھ اس عورت کو بہت ہی پیار تھا۔ اب دیکھیے ان تینوں کو ملک انوار کے خلاف کیا کیا شکایت تھی۔ پہلی بیوی کو یہ شکایت تھی کہ نقص ملک انوار میں تھا اور وہ الزام بیوی کو دیتا تھا، اور پھر ایک نوعمر لڑکی بیاہ لایا۔ لڑکی کی شکایت بالکل صاف تھی کہ وہ چاہتی کسی اور کو تھی، لیکن اسے ایک قسم کا فروخت کر دیا گیا تھا۔ حمید کی شکایت بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ملک انوار شریف آدمی تھا اور معزز بھی تھا، اس کا سلوک دونوں بیویوں کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن اس لڑکی نے بیان دیا کہ وہ شکی مزاج تھا اور وہ اپنی بیویوں پر شک و شبہ کرتا رہتا تھا۔ اس کے دل میں نہ پہلی بیوی کی محبت تھی نہ نئی بیوی کی۔ دونوں بیویوں کو جسم سمجھتا تھا اور ان جسموں میں سے وہ اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ ان پر غصہ جھاڑتا تھا۔ حمید اس لڑکی کو ملنے کے واسطے ملک انوار کے گھر جاتا تھا، لیکن ان تینوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ملک انوار کو پتہ نہ لگے۔ ایک بار اس کو پتہ نہیں کس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے گھر اس کی غیر حاضری میں حمید جاتا ہے۔ ملک انوار نے اس روز گھر میں بہت ہی ادھم مچایا اور بیویوں کو دھمکیاں دیں کہ پھر کبھی حمید یہاں آیا تو وہ دونوں بیویوں کو طلاق دے دے گا۔ پھر بھی حمید وہاں جاتا رہا۔ قتل سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ حمید ملک انوار کے گھر گیا اور حسب معمول اس کی بڑی بہن نے اسے اور لڑکی کو کمرے میں بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد وہ دونوں باہر نکلے تو محلے کی ایک عورت اندر آ گئی جس نے ان دونوں کو کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ یہ مخبری اسی عورت کی ہو سکتی تھی کہ ملک انوار کو پتہ لگ گیا کہ آج یا کل پھر حمید آیا تھا اور اس کی چھوٹی بیوی کے ساتھ کمرے میں بند رہا تھا۔ ملک انوار نے چھوٹی بیوی کی پٹائی کر دی اور اس کو یہاں تک کہا کہ میں نے تمہیں خریدا ہے اور تم کھرلی پر بندھی ہوئی بکری ہو اور میں جب چاہوں تمہیں ذبح کر سکتا ہوں۔
ملک انوار نے یہاں تک ہی بات ختم نہ کی بلکہ حمید کو بلا کر دھمکیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ ملک انوار سے یہ لوگ اس لیے ڈرتے تھے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اسٹینوگرافر تھا اور اس کے ہاتھ میں اتھارٹی تھی اور وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ویسے اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ تنہا آدمی تھا۔ لڑکی بیان دیتے وقت کئی بار روئی اور اس کو بڑی مشکل پیش آئی کہ اپنے آپ کو کس طرح قابو میں رکھے۔ میں اسے جھوٹی تسلیاں دیتا رہا اور جھوٹے وعدے بھی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ جب ملک انوار نے تینوں کو اس طرح ذلیل و خوار کیا اور دھمکیاں دی تو حمید نے لڑکی کو کہا کہ وہ ملک انوار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لڑکی نے بھی ایسی غصے کا اظہار کیا اور حمید کی تائید کر دی۔ بڑی بیوی کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے بھی غصے میں یہی کہا کہ اس مردود کو زہر پلا دو تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ حمید نے اپنی بہن کو بعد میں بتایا، پہلے لڑکی کو بتایا کہ اس نے ایک انگریزی فلم دیکھی ہے جس میں قتل کا ایسا طریقہ دکھایا گیا ہے کہ پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اس نے یہ طریقہ لڑکی کو سنایا، پھر دونوں نے مل کر ملک انوار کی پہلی بیوی کو سنایا۔ اس وقت ان کی عقل پر غصہ سوار تھا، شاید حمید کو وہ بڑا عقل مند بندہ سمجھتی تھی۔ تینوں نے ایک پلان بنا لیا۔ پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ ملک انوار مارا گیا تو اس کی جائیداد دونوں بیویاں آپس میں بانٹ لیں گی اور حصہ برابر برابر ہوگا۔ اس طرح غصے کے ساتھ ساتھ جائیداد کا لالچ بھی شامل ہو گیا۔ واردات کی رات وقت مقرر کر دیا گیا۔ ملک انوار رات سونے سے پہلے سیڑھیوں کا دروازہ اور حویلی کا باہر والا دروازہ خود دیکھا کرتا اور بند کرتا تھا۔ اس رات بھی اس نے دونوں دروازوں کی زنجیریں خود چڑھائی تھیں۔ واردات سے کچھ پہلے حمید نے اس گھر میں آنا تھا۔ ملک انوار چھوٹی بیوی کے کمرے میں جب چلا گیا تو پہلی بیوی نے جا کر باہر والا دروازہ کھول دیا، اس کی زنجیر اتار دی، ویسے کواڑ بند رہنے دیے۔ حمید وقت پر پہنچ گیا اور وہ ڈیوڑی میں ہی چھپ گیا۔ ملک انوار گہری نیند سویا ہوا تھا اور واردات کے وقت وہ پیٹھ کے بل تھا۔ لڑکی آہستہ سے اٹھی اور گدی کرسی سے اٹھائی۔ اس وقت پہلی بیوی ننگے پاؤں کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ڈیوڑی میں جا کر حمید سے کہا کہ وہ آ جائے۔ حمید بھی ننگے پاؤں آیا تھا تاکہ قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے۔ اب وہ سب ملک انوار کے کمرے میں تھے۔ حمید نے لڑکی کے ہاتھ سے گدی لے لی اور جس طرح اس نے فلم میں دیکھا تھا اس طرح گدی ملک انوار کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالا۔ ملک انوار تڑپنے لگا تو دونوں بیویوں نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر دبا لی۔ 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ ملک انوار کا تڑپنا بالکل بند ہو گیا۔ حمید نے گدی ہٹائی اور اس کی ناک کے آگے انگلی رکھی، پھر اس کی دونوں نبضیں چیک کیں اور پھر دل پر ہاتھ رکھا، پھر سر سے اشارہ کیا کہ ختم ہو گیا۔ اب لاش کو اوپر لے جانا تھا۔ حمید نے لاش کندھے پر اس طرح ڈالی کہ لاش کا سر پیٹھ کی طرف اور ٹانگیں آگے کی طرف جھول رہی تھیں۔ وزن زیادہ تھا اس لیے حمید کو سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوئی۔ دونوں بیویوں نے کہا کہ تینوں مل کر لاش کو اٹھاتے ہیں۔ حمید نے لاش کندھے سے اتاری اور تینوں نے اس کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھے۔ وہاں سے وہ چھت کے پرنالے والے کونے تک گئے اور فصیل کے اوپر سے لاش نیچے پھینکی کہ لاش کا سر نیچے کی طرف تھا۔ ظاہر ہے کہ لاش سر کے بل گلی میں گری۔ پلان کے مطابق دونوں بیویوں نے شور شرابہ کیا اور محلے والے آ گئے اور پھر انہوں نے وہ ڈرامہ کھیلا جو پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ لڑکی کے بیان کے بعد میں نے حمید اور اس کی بڑی بہن سے بھی اقبالی بیان لے لیے۔ اقبالی بیان دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پوری شہادت پیش کرنی ہوتی ہے۔ ملزم بعض اوقات اقبالی بیان دے کر سیشن کورٹ میں منحرف بھی ہو جایا کرتے۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا، بہت کوشش کی کہ اس نوعمر لڑکی کو اس میں سے نکال سکوں، لیکن کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے پاس وعدہ معاف گواہ بنانے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کیس کورٹ میں گیا اور یہ مقدمہ چلتا رہا۔ آخر تینوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ میں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی لیکن اپیل مسترد ہو گئی۔ تینوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی لیکن اپیل مسترد ہو گئی اور سزا بحال رہی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔